امام جماعت تیسری یا چوتھی رکعت میں ہو، پہلی دونوں رکعتیں ختم ہو چکی ہیں، تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں ہے، اور مأموم کو معلوم ہو کہ اگر میں اس وقت اقتداء کروں جبکہ امام اس وقت یا سورہ احمد پڑھے گا، عام طور پہ امام تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے، اب جو ہے وقت کم ہے چونکہ امام نے سورہ نہیں پڑھنا، قنوت نہیں پڑھنا، لہذا بہت مختصر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ چوتھی رکعت ہے اور امام نے حمد یا تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے رکوع میں، آپ نے اندازہ لگا دیا کہ اگر میں اس وقت نیت کروں، چونکہ اس وقت مجھے آپ کو کیا کرنا ہے، نیت باندھنے کے بعد سورہ الحمد پڑھنا ہے اور دوسرا سورہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن امام کی قرات تو اس وقت مختصر ہے، آپ نے اندازہ لگایا کہ میں اگر اس وقت اقتداء کر کے حمد پڑھے تو رکوع میں امام سے نہیں مل سکوں گا، امام پھر نکل جائے گا، تو بنابر احتیاط واجب، احتیاط واجب، اور واجب میں مأمومین کے لیے عمل کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک، تقلید ادھر ادھر کرنے کے سلسلے میں فرق ہے، جو احتیاط واجب ہے وہاں آپ کسی فتوے والے کی یہ فتویٰ نہیں ہے، تقریباً یہ احتیاط واجب، احتیاط واجب والے فتووں میں آپ کسی اس سے بہتر یا اس کے مساوی دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتے، اس نے احتیاط واجب نہ کہا ہو بلکہ ڈائریکٹ فتویٰ دیا ہوا یہ آپ کر سکتے، یا عمل کے سلسلے میں احتیاط واجب یعنی واجب، تو بنا بر احتیاط واجب کیا کریں، اس وقت آپ امام کے رکوع میں جانے تک صبر کریں، اقتداء نہ کریں، پھر اقتداء کریں، یہ دوسری اور یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام ہو اور آپ باہر سے آئے نماز جماعت پڑھنا چاہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر میں اس وقت نیت کریں جب امام قیام میں ہے تیسری رکعت کے یا چوتھی رکعت کے قیام میں، اگر میں اس وقت نیت کروں اور سورہ احمد پڑھنا شروع کروں تو میں امام کو رکوع میں نہیں پاؤں گا، اس وقت واجب ہے کہ ہم انتظار کریں کہ امام اپنے ذکر ختم کرے یا سورہ ختم کر کے رکوع میں، جیسے امام رکوع میں جائیں آپ جماعت کی نیت کر کے تکبیر پڑھ کے سیدھا رکوع میں جائیں، ہو گیا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم